السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہد شہزاد باجوہ۔ ایک بہت ہی اہم معاملہ جو آپ سے سوچا ڈسکس کیا جائے۔ بحیثیت مسلمان ہم 5 وقت نمازی نہ ہوں، لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کی ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایک جو چیز نظر آتی ہے جس پہ میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ بات کی جائے، تو جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ کے نام پہ آپ کے سامنے ایک باکس ڈبہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نام پہ آپ سے چندہ لیا جاتا ہے۔ اب میں نے اکثر جو مشاہدہ کیا وہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی نمازی ہوں لیکن اس کے باوجود وہ خالی ہی رہتا ہے۔ اب بڑے سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم اس لیے نماز پڑھنے جائیں کہ وہاں پہ پیسے دینے پڑتے ہیں، یا پڑھنے جائیں تاکہ پیسے دیں؟ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے صرف ایک چیز وہ یہ ہے کہ بچہ ہم سے کوئی پیسے مانگے تو ہم 1500 فوراً نکال کے دے دیتے ہیں۔ منتھلی پاکٹ منی کے نام پہ ہم 1500 5000 10,000 جتنی جس کی صاحب حیثیت اتنا وہ دے دیتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا، آبزرو کیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے نام پہ وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ چاہے کسی وقت کتنا بھی دیتے ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے وہ باکس آئے اور آپ اس کو خالی لوٹا دیں، یہ ایک سوچ جو میرے ذہن میں آتی ہے، اس کو سوچ کے بڑا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر پہ اس کی عبادت کرنے جاتے ہیں، اس سے مانگنے جاتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، ہر چیز اس سے شیئر کرنے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے نام پہ کوئی چیز ہم سے مانگی نہیں جاتی، آگے پیش کی جاتی کہ آپ دینا چاہتے ہیں، ہر کوئی آزاد ہوتا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میری صرف آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ چاہے لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب آپ گھر سے جمعے کی نماز کے لیے نکلیں تو اپنی جیب میں 2-4 روپے کھلے ضرور رکھیں۔ فرق نہیں پڑے گا، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ روزے قیامت آپ کے لاکھوں ثواب، لاکھوں ایسے اعمال جو آپ کے کام ہیں، اس میں ایک یہ چھوٹا سا بہت زیادہ رول پلے کرے گا، اس لیے کہ یہ آپ نے تب دیا جب آپ اپنی حاجت کے لیے اللہ کے گھر گئے، مانگنے گئے، توبہ کرنے گئے، سب کچھ کرنے گئے، اور جا کے ایک ہدیہ بھی پیش کر دیا۔ کیا اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیا وہ مسجدیں، وہ اللہ کے گھر کیا ہمارے پیسوں سے آباد ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ نہ ہمارے دینے سے چلتے ہیں، نہ ہمارے دیے سے چلتے ہیں۔ لیکن مجھے جو چیز فیل ہوتی ہے، ہزاروں نمازی 100 کے حساب سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر وہ 10 روپے نکال کے اس میں ڈال دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کر نہ سکیں۔ تو ایک گزارش یہ ہے کہ اس کو اپنی عادت بنائیں، اور اللہ کے نام پہ جو چیز آپ کے سامنے اللہ کے گھر میں پیش کی جائے۔ ویسے تو باہر نکلیں آپ کو فقیر ہر جگہ کوئی نہ کوئی اللہ کے نام پہ ہی مانگتا نظر آئے گا، لیکن آپ کو یہ یقین نہیں کہ وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، کیوں اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، کیا کرے گا، یا آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ واقعی اللہ کے نام پہ چیز جائے گی نہیں جائے گی، لیکن نیت آپ کی اپنی جگہ۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک شخص آپ کے سامنے اللہ کے نام پہ کچھ پیش کرنے کو کہے اور آپ اس کو خالی لوٹا دیں، صرف ایک چھوٹا سا نقطہ، اس چیز کو یہاں پہ بٹھائیں اور سوچیں کہ باقی جگہیں سب ایک جگہ، لیکن اللہ کے گھر میں جب آپ جائیں تو اپنی جیب میں 5 10 50 ہزار جتنا بھی آپ کی توفیق ہو آپ ضرور رکھیں۔ یہ جو دیا ہوا ہے
یہ روز قیامت آپ کو میری اللہ سے امید ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ تو اللہ کے نام پہ جو مانگا جائے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مانگا جائے تو کیا وہ اللہ کے نام کا نہیں ہوگا؟ تو اس سے خالی ہاتھ نہ جانا، یہ میری آپ سے گزارش بھی ہے، اور ایک فیل بھی ہوا کہ بھائی حیثیت مسلمان ہم لاکھوں روپے ایسے خرچ کر دیتے ہیں، بے شک ہم اللہ کے نام پہ بہت دیتے ہوں، لیکن اس طریقے سے جب آپ آئے چھپ کے سے یوں ایک اور چیز اسی کے ساتھ ایڈ کرتا جاؤں، بڑے نوٹ کو کھول کے اور ہوا میں یوں لہرا کے نہ جائیں، خدا رہے، چھوٹا نوٹ ہے تب بھی آپ یوں اس کو مٹھی میں پکڑیں اور باکس آئے تو ایسے کر کے ایسے کر کے پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا دیا، کتنا دیا، وہ یہیں پہ بند ہو جائے گا، اللہ کی پناہ میں چلا جائے گا، اور قیامت والے دن یہ پتہ نہیں کئی گناہ ہو کے آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن آپ کسی کو دکھانے کے لیے 1000 کا نوٹ ڈالیں اور بڑا سا یوں کر کے ایسے رکھیں، ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا رہا یہ کام نہ کیا ہے۔ تو 2 چیزیں ذہن میں آ گئی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، امید ہے آپ بھی اپنی یہ روٹین بنائیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دے گا، اور یہ ایک پیغام ہے، صدقہ جاریہ، اور یہ دوسروں تک پہنچائیں جتنا ہو سکے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، اللہ حافظ۔